اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، یعنی تربیت اولاد۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پہلے دن سے کوئی بچہ برا نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ بھی برا نہیں ہوتا، اس کا کردار بھی برا نہیں ہوتا۔ پہلے دن سے بچہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، وہ صاف کردار ہوتا ہے، صاف عقیدہ ہوتا ہے، فطرت اسلام پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ آگے اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کے والدین کا ہے۔ محلے کے دوست ملنا وہ بعد والا معاملہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کے دوست ملنا وہ بعد والا معاملہ ہے۔ سب سے پہلی صحبت جو اس کو ملی ہے وہ والدین کی صحبت ملی ہے۔ والدین اگر خود اچھے عقیدے والے ہوں گے، والدین اگر اچھے کردار والے ہوں گے، تو اللہ کے فضل سے بچہ بھی اچھے کردار اور اچھے عقیدے والا ہوگا۔ اگر ایک گھر میں رات کے وقت والدین بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں، صبح بیدار ہوں گے، تہجد کی نماز ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، بعد میں نماز فجر ادا کریں گے، بچے کے دل میں بھی سن سن کے شوق پیدا ہوگا کہ میرے والدین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، مجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں بھی قرآن پڑھوں۔ اور حقیقت بات بھی ایسی ہے کہ گھروں میں چھوٹے بچے جو ہیں، جتنی دیر تک وہ بڑے نہیں ہوتے، زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، ان کے سامنے کوئی بھی بندہ نماز پڑھے، بالخصوص اگر ان کے والدین میں سے کوئی نماز پڑھے، والدہ پڑھے یا والد پڑھے، اس کے ساتھ وہ سجدے دینا شروع کر دیں گے۔ انہیں سجدے کی حقیقت نہیں پتا، انہیں نماز کی حقیقت نہیں پتا، لیکن وہ سجدے کس وجہ سے دیتے ہیں؟ وہ سجدے والدین کی صحبت کی وجہ سے دے رہے تھے کہ والدین ان کا ایک کردار تھا، وہ کردار بچے کے سامنے تھا۔ تو پہلے دن سے جو صحبت ملتی ہے بچے کو، وہ والدین کی ملتی ہے۔ اور اگر گھر میں بیٹھ کے والد یہ پلاننگ کر رہا ہو فون پہ یا جس انداز سے بھی کہ میں نے صبح فلاں جگہ پہ فلاں کو جا کے دھوکہ دینا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ چوری کرنی ہے رات کو، بچہ بھی بڑا ہو کر چور ہی بنے گا۔ بچے کا جو کردار ہے وہ داغدار ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی پہلے دن سے فرما دی، تاکہ بعد میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ تو جناب ہمارا محلہ ہی ایسا تھا، ہمارا معاشرہ ہی ایسا تھا، کالج یونیورسٹی کا ماحول ہی ایسا تھا، وہاں سے جا کے بچہ خراب ہوا۔ نہیں، خراب پہلے گھر والوں نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی۔ وہ اتنی پیاری تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا کہ جبریل یہ آیتیں بنا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ فرمایا کہ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا نصیحت کر رہے تھے؟ فرمایا میرے پیارے بیٹے، پہلی بات یاد رکھنا، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن
فی سخرات او فی السماوات او فی الارض بہ اللہ، اے بیٹے کوئی بھی نیکی ہے اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کوئی بھی عمل ہے اس نے ظاہر ہو کے رہنا ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں اس نے ظاہر ہو کے رہنا ہے۔ اگر نیکی ہوگی وہ بھی ظاہر ہو کے رہے گی، بدی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو کے رہے گی، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز کا حکم دیا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دنیا کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی مشکل تجھ پہ آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے جب لوگوں سے بات کرنے لگے، بات کرنے کا انداز یہ رکھنا کبھی ان کے سامنے اپنا چہرہ موڑ کے بات نہ کرنا، تکبر سے بات نہ کرنا کہ وہ بات کر رہے ہوں ان کی بات کی طرف تو توجہ ہی نہ کر۔ تیرے پاس کوئی غریب فقیر آ جاتا ہے تو اس کی بات کو نظر انداز کر دے، ایسا نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آپ نے یہ بھی کہا زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو اکڑ پسند نہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب چل رہا ہو تو درمیانہ انداز اپنانا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، بنا وجہ اونچی اونچی آوازیں نہ نکالنا، کہیں محفل میں بیٹھے اونچی آوازیں نکال کے بتانا میں بھی آیا ہوا، یہ کام نہ کرنا، یہ عمل نہ کرنا، آواز آہستہ ہی رکھنا۔ اس لیے سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں سب سے بری آواز۔ حضرت لقمان کی یہ جو نصیحتیں تھیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنایا، اگر والدین اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، اگر روزانہ نہیں ہفتے بعد اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ قرآن مجید کا رکوع پڑھ کے سنا دیں، اس کا ترجمہ سنا دیں، سمجھا دیں بچوں کو، اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بچوں کی ہم تربیت کس طرح کریں، میں کہتا ہوں قرآن مجید پڑھ کے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنائیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ اور بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے، سب سے پہلی جو بات ہے والدین کی ذمہ داری ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی تربیت میں والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ والدین نے کرنی ہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے بچوں کو حقوق اللہ بتایا جائے، دوسرے نمبر پر حقوق الرسول بتائے جائیں، تیسرے نمبر پر حقوق العباد بتائے جائیں۔ پہلے نمبر پہ حقوق اللہ کے بارے میں بتایا جائے کہ پیارے بیٹے ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اس کی زمین پر رہتے ہیں، کبھی اس کے دربار سے ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ 5 وقت اس کے گھر سے جب آواز آئے سارے کام چھوڑ دینے چاہیے، پہلے سجدہ اس کی بارگاہ میں، باقی کام بعد۔ یہ سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو بتانا والدین کی ذمہ داری فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر حقوق الرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے جائیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس وقت تک ہم نے اللہ کا آخری رسول نہیں مانا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ پاک نے یہ سارا معاملہ فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، زمین آسمان اپنے محبوب کے صدقے بنائے ہیں، تو ان کی محبوبیت کا یہ حق بنتا ہے کہ جن کے صدقے یہ سارا کچھ بنا ہے اس محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ حقوق العباد بتائے جائیں۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ والدین اپنے حق بتائیں بچوں کو، اپنے حق بتائیں۔ یہ نہیں کوئی بندہ کہے کہ مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، آپ نے نہیں بتانے تو آپ کے بچے کو اور کس نے بتانے؟ آپ کا حق ہے، آپ نے بچوں کو بتائیں کہ باپ کا یہ حق ہے، باپ کا چہرہ دیکھو گے تو حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ دیکھتا ہے، فرمایا 100 مرتبہ ثواب مل جائے گا۔ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے، جنت تحت اقدام امہاتکم، یہ بتایا دیا بچوں کو۔
بچوں کو بتایا جائے کہ والدہ کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، والد کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ خالہ کے بارے میں بتایا جائے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ ام الرجل نحو ابیہ، چچا تائی کے بارے میں بتایا جائے، یہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، ان کا ادب و احترام لازم ہے۔ یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے بچوں کے سامنے ان کی غیبتیں شروع کر دیں، بچوں کی خالہ کے بارے میں، ان کے پھپھو کے بارے میں، ان کے چچا کے بارے میں، ان کے ماموں کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج نہ بوئیں، محبتوں کے بیج بوئیں، ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کریں۔ ان کے سامنے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس کو دل میں رکھیں، خدا واسطے وہ بھی معاف کر دیں، لیکن بچوں تک یہ نفرتیں منتقل نہ کریں۔ بچوں کو ان کی محبتیں بتائیں کہ یہ محبتیں ہیں۔ اب حدیث طیبات کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کس انداز سے والدین کو حکم ارشاد فرمایا عملی طور پر کہ کس طرح تم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا من ھذا، پیارے بیٹے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یہ میرے والد گرامی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو والد کے حقوق بتائے۔ کیا حقوق بتائے؟ فرمایا فلا تمشی امامہ، فرمایا کبھی ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے والد کے آگے کے چلو، یہ کام نہ کرنا۔ والد آگے چلے تم نے پیچھے چلنا ہے، والد کو یہ مرتبہ دینا ہے۔ یہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ بندہ کہے میرا والد وقت کا غوث ہوگا تو پھر ہی وہ آگے چلے، ولی ہوگا تو پھر ہی نہیں، گناہگار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کافر کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کسی کے والد جو ہیں یاد باللہ، اگر کسی کے والد دار اسلام میں نہیں ہیں، وہ اسلام سے باہر ہیں، پھر بھی اس کے حقوق میں سے یہ حق ہے اس کے آگے نہیں کبھی چلیں، اس کو آگے کریں۔ ایسا نہ ہو گھر میں کسی کے پیر و مرشد آئے ہوں تو بندہ والد صاحب کو کہے کہ آپ پیچھے ہو جائیں، میں پہلے اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کر لوں۔ نہیں، ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، لیکن یہ جو بڑے پیر گھر میں موجود ہیں والدین کی صورت میں، ان کا ادب و احترام تجھ پہ فرض ہے، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کی طرف کمر کر کے نہیں چلنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، فرمایا کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کرنا تیری وجہ سے تیرے والدین کو گالی پڑے، کوئی بندہ تیرے باپ کو برا بلا کہے کہ تیرا باپ ہی ایسا تھا، یا تو کسی کے باپ کو گالی نکالے وہ آگے سے تیرے باپ کو گالی نکالے، فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، فرمایا کہ ایک حق یہ بھی ہے کبھی اپنے والد سے پہلے بیٹھنا نہ۔ کسی محفل میں چلے گئے ہیں، اب بیٹھنا ہے، وہاں پہ جا کے رکنا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، جتنی دیر تک والد گرامی کھڑے ہیں بندہ کھڑا رہے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی بیٹھ جائے مجھے بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، نہیں، یہ حق ہے، یہ پہلے دن سے بچوں کی تربیت کی جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ، فرمایا کہ اپنے والد کا نام لے کر کبھی نہ پکارنا۔ ویسے عام طور پہ کوئی لے کر پکارتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی تاکید کر دی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کرنا نہیں چاہیے۔ ابا جی کہہ کر پکاریں، ابو کہہ کے پکاریں، اور اچھا لفظ استعمال کر کے پکاریں، والد کہہ کے پکاریں۔ اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث طیبات کے اندر بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو درا حالے کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب 7 سال کے ہو جائیں بچوں کو نماز کا حکم دیں، بچوں کو نماز کے لیے جگائیں، جہاں صبح کے وقت سکول کے لیے جگاتے ہیں، اگر بچے سوئے ہوئے ہیں تو والدہ ان کو اٹھا کے بھی منہ دلانے کے لیے لے کر جاتی ہے، طہارت خانے میں لے کر جاتی ہے،
نماز کے لیے بھی اس طرح ان پہ شفقت کرتے ہوئے، ان پہ رحم کرتے ہوئے ان کو نمازی بھی بناؤ۔ 7 سال کے ہو جائیں، یہ نہ کہو ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، نہیں، ابھی عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ان کو سزا بھی دیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس ہستی نے فرمایا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے۔ اب اگر کوئی والدین یہ کہیں ہم اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے بچوں پہ سختی نہیں کر سکتے، بچوں کے ساتھ ہم جبر نہیں کر سکتے، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس ہستی نے کہا، یہ حکم اس ہستی کا ہے کہ قیامت والے دن جس وقت سارے چھوڑ جائیں گے، جہاں پر ماں بھی چھوڑ جائے گی، جیسا شعر ہے نا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، جہاں ماں بھی چھوڑ دے گی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہاں پر کون سی رحمت والی ہستی ساتھ دے گی؟ محبوب علیہ السلام فرمائیں گے میرے پاس آ جا، میں تیرے لیے۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے اپنی امت کے ساتھ حد درجے کا پیار کرتے ہیں۔ یہ حقیقی پیار ہے کہ ان کو نماز کا عادی بنایا جائے، نمازی بن جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب والدین کو اگر کہا جائے تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو آگ میں ڈالا جائے برداشت کر لو گے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ آج اگر ہم حقیقت میں پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ پھر انہیں نمازی بنانا پڑے گا، ورنہ ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں ہمارے بچے جہنم میں جائیں، آگ میں جلیں؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو پھر ہمیں چاہیے ہم ان کو پہلے دن سے ہی شریعت کا متبع بنا دیں، نمازی بنا دیں، اچھے کردار والا بنا دیں، اچھے عقیدے والا بنا دیں، تاکہ ان کے لیے بعد میں پرابلم نہ بنے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے اسی حدیث پاک میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر بھی علیحدہ کرو، ان کو الگ سلاؤ۔ آپ کا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بچے کی جب تربیت کرنی ہے تو بچے کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بچوں کو اتنا پریشان نہیں کر دینا کہ بچے کسی بات کی وجہ سے تمہاری نافرمانی پر ابھر آئیں، وہ تمہاری نافرمانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا، بلا وجہ ان کو پریشان کرتے رہنا، ٹارچر کرتے رہنا، فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس والد پر، بالکل والد کا تذکرہ کیا، فرمایا اس والد پر اللہ رحم فرمائے جس نے اپنی اولاد کی نیکی پر مدد کی، نیکی پر اپنی اولاد کی مدد کی، یعنی بلا وجہ ان کو پریشان نہ کیا کہ وہ آگے سے بولنا شروع کر دیں۔ تو والدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں پہ بلا وجہ تشدد نہ کریں، بلا وجہ ان پہ زور نہ دیں، بلا وجہ انہیں مجبور نہ کریں کہ آپ ایسا ہی کرو، ان کی بھی رائے لے لیا کریں، دکھا کریں اگر اس میں بہتری اس طرح کر لیا کریں، تاکہ بچے نافرمان نہ بن جائیں، بچے نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے مستحق نہ بن جائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم عاشق حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے حدیث کے استاد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کی، یہ بڑا نافرمان ہے، بگڑا ہوا ہے، بات نہیں سنتا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ حل دعوت علیہ، کیا آپ نے کبھی اس کے خلاف بدعا کی ہے؟ آپ نے کہا ہوگا یہ کہ تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرا معاملہ سارا خراب ہو جائے، یہ اس طرح کی کوئی بدعا کی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو ہمارا معمول ہے روزمرہ کا، آج بھی اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو جب بچے بات نہیں سنتے والدین بس اوقات بدوائیں دینا شروع کر دیتے،
تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیسے کیا فرمایا؟ انت افسدتہ ہو، فرمایا تو نے خود خراب کیا بچے کو، یہ تیرا معاملہ ہے، سارا کچھ تیرا ہے، یہ تیرا بیج بویا ہوا ہے، تو نے اپنے بچے کو خراب کیا ہے۔ تو والدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کوئی ایسا عمل نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس بات کی بنیاد پر بچے نافرمان ہو جائیں، ان کے لیے بدوائیں نہ نکالیں، اپنی زبان پہ اچھے جملے ہی رکھیں۔ اگر وہ کوئی غلط بھی کام کر جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، بات مان جا، یہ نہ کہیں کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے یا تو ڈوب جائے یا تو مر جائے یا تیرا یہ معاملہ یہ خراب ہو جائے، ایسی بدوائیں نہ نکالیں۔ تو پہلی بات جو میں نے کہی تھی کہ والدین کی جو صحبت ہے بچے کی تربیت میں اہم کردار رکھتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچوں کو جہاں پر متعدد چیزیں سکھاتے ہو وہاں پر یہ چیز بھی سکھاؤ، 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ کون کون سی 3 باتیں؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کو ایک قرآن کی تلاوت سکھاؤ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاؤ، ایک حضور کی آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں لازمی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھائیں۔ جس آدمی نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کروایا اس کی تو شان ہی پھر بڑا الورا ہے، اس کو تو ایسے تاج پہنائے جائیں گے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جن نے اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا۔ ناظرہ بھی پڑھائیں، حفظ بھی کرائیں، پھر اپنے بیٹے کو عالم دین بنا لینا، عالم دین بنا لینا۔ عالم دین کے بارے میں تو آتا ہے نا، وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کہ فلاں بندے نے میری بات بھی سنی تھی، فلاں بندے نے مجھے وضو کرایا تھا، فلاں بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، فلاں بندے نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا، فلاں بندے نے محبت سے میری طرف دیکھا تھا۔ الغرض کوئی بھی عمل کیا ہوگا، اگر اس نے حوالہ دے دیا یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی بات مانتے ہوئے، معاملہ عالم دین کی بات مانتے ہوئے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جو عالم دین ہے اس کے جو والدین ہیں ان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔